الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر العین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے ضمن میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم اصل نمبر 12 کے اوپر پہنچے تھے اور اس کا اختتام ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کتاب کے اس اصل میں چونکہ انہوں نے قوت خیال کے ایک باطنی عکاسی کرنے سے تعبیر کیا قوت خیال کے ایک پہلو کو کہ ظاہر سے تو قوت خیال لیتی ہے، اسی طرح باطنی یا دیگر جہانوں سے بھی قوت خیال مطالب کو معانی کو اخذ کرتی ہے۔ اسی ضمن میں ہم اس اصل کے اختتام پہ پڑھ رہے تھے کہ معاد جسمانی کی جو بحث ہے اس کے لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اصل کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو 12 اصول ہیں یہ وہ 12 اصول ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اس بحث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان 12 اصولوں کو آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب انسان در عرف عرفان میں ذکر کیا ہے۔ 2 اصل ہم پڑھ چکے تھے۔ یہ اصل اپنی جگہ ایک طولانی بحث رکھتے ہیں، اگر سمجھ لیں تو بہت خوب، کیونکہ فلسفے کی زبان میں اس کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا پہلے اصل ہی یہ ہے کہ وجود اصیل ہے، ماہیت بالطبع ہے، ماہیت جو ہے وہ اعتباری ہے۔ اب یہ فلسفہ آ کے بیان کرے گا کہ وجود اور ماہیت سے کیا مراد ہے۔ آپ کچھ مختصر سا تعارف اس کا گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ بدایۃ الحکمہ و نہایۃ الحکمہ میں طلاب اس کو خصوصی طور پہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ عرفان اور فلسفہ میں یہی والے مطالب جب ذکر ہوتے ہیں تو ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ مفاہیم کو ذکر کرتا ہے، انہی کلمات اور انہی مباحث کی عقلی تبیین کا نام ہے۔ مصداق کا تعین ہمارے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا، مثلا ادھر وجود سے مراد کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پھر اس کے مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فلسفے میں ایک ہے فلسفہ بمعنی اعم ہے اور ایک فلسفہ بمعنی اخص ہے۔ اخص سے مراد وہ الہیات لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور وجود کے بعد اس کے صفات کے اوپر بحث فلسفے میں کی جاتی ہے۔ یہ سب سے آخری چیپٹر ہے فلسفے کا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ بقیہ وجودات سے فلسفہ جو ہے وہ تطبیقی بحث نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پہ فلسفے کے اختتام کے اوپر قدیم زمانے سے حکماء اسلامی نے بحث کی ہے۔ لیکن جب آپ عرفان میں آئیں گے، جیسے آج آپ شرح دیکھیں گے کہ یہ اگر فلسفے کی اصطلاحات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں یہی والی اصل بیان کروں تو شاید اس میں سے کوئی حصہ بھی ایک درس میں قابل فہم قرار نہیں پا سکتا، سوائے وہ افراد کے کہ جو طلاب عزیز بدایہ و نہایہ پڑھ چکے ہیں یا حد اقل بدایۃ الحکمہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کو تطبیقی صورت دینا کہ عرفان میں اس کا پھر کیا دخل ہے، ہم ادھر انسان در عرف عرفان میں اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو پھر حل کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ادھر اصل کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اصل کو ذکر کرنے کے بعد ہم آیت اللہ حسن زادہ آملی اور رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ شاگرد آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالی ان کی شرح سے استفادہ کریں گے کہ انہوں نے بڑے خوبصورت نپتل کلمات میں ان معانی کو ذکر کیا ہے کہ جو اس اصل میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے لیے انتہائی غور و فکر کے لیے ایک آپ کہہ لیں میدان فراہم کر دیتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور مورد میں، کیونکہ یہ جو 12 اصل ہیں اس سے ہمیں اسلامی حکماء کی نظر میں جو معاد کا معنی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اس وجہ سے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فلسفی نقطہ نظر سے اس کو پھر کسی صورت بھی مثلا قابل مطالعہ قرار نہ دیں، قابل غور و فکر قرار نہ دیں، نہیں، اس کے برعکس اس کا اہتمام پھر ضرور کریں۔ مثلا آج کل یہ والی بحث علمی حلقوں میں خصوصیت سے کی جاتی ہے کہ معاد جسمانی ملا صدرہ کا نظریہ کیا ہے
اور فقہاء و محدثین و مفسرین کا نظریہ کیا ہے. جیسے ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اکثر کیا ہمارے علماء قائل ہیں کہ یہ دنیا تو روح کا مادے کے ساتھ، مادی جسم کے ساتھ ارتباط ہے. برزخ میں مادی جسم ہے یا برزخی جسم ہے؟ سارے کے سارے ہمارے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یعنی اکثر بیشتر اکا دکا کوئی وہ شاذ اور نادر کو آپ سائڈ پہ رکھیں تو کس بات کی قائل ہے کہ برزخی جسم ہے قبر میں، برزخ میں. لیکن قیامت میں کون سا جسم ہے؟ کیونکہ روح تو بدون جسم نہیں ہوتی. تو اکثر فقہاء اور محدثین قائل ہیں کہ یہی مادی جسم ہے قیامت میں. جنت بھی مادی ہے، جہنم بھی مادی ہے، اور لذتیں بھی مادی ہیں، درد و تکلیف بھی مادی ہے. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء قائل ہیں، یا اکابر صوفیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت جنہیں اکابر صوفیہ کہتے ہیں. ایک تو ہے نا منحرف گمراہ صوفیہ، اور ایک ہے فاسق فاجر نشئی قسم کے صوفیہ. ایک ہے اکابر صوفیہ. اکابر صوفیہ یعنی جو ظاہری طور پہ اہل علم شمار ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے، مثلا قرآن اور حدیث کے درس دے رہے ہیں، یا اس طریقے سے ممکن ہے کہ حکمت اسلامی یا فلسفے کے دروس دیتے ہیں، اور عملی طور پہ شرعی ریاضتیں انجام دیتے ہیں وغیرہ. یہ طبقہ قائل ہے اسلامی حکماء اور عرفاء اکابر صوفیہ اس بات کی قائل ہیں کہ قیامت میں جو جسم ہے وہ اسی جہان کے مطابق ہے، مادی جسم نہیں ہے. جسم ضرور ہے لیکن کس کے مطابق ہے؟ اسی جہان کے. یہ والا جسم جو ابھی نظر آتا ہے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جسم مرنے کے بعد ادھر ہی ختم ہو جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، پھر فضا میں دیگر عناصر کی صورت میں ابھر آئے گا. برزخ میں برزخی اعتبار سے جسم ہے کیونکہ وہ جہان برزخ ہے تو برزخی جسم ہے. اور قیامت میں کون سا جسم ہے؟ جو اسی کے ساتھ سازگار جسم ہے. روح بدون جسم نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ جو فلاسفہ محدثین فقہا میں جو متشدد بعض ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مادی جسم کا انکار ہے، اور یہ جو آپ قیامت میں ایک جسم کی بات کر رہے ہیں کہ جو اسی جہان سے مناسبت رکھنے والا جسم ہے، یہ گویا کہ مادی جسم کا انکار ہے اور قرآن کا انکار ہے. اور یہ جو انکار قرآنی آیات کا کرے، تواترات کا کرے، ضروریات دین کا کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دائرہ اسلام سے ان متشددین نے خارج کیا، اور جو ابن عربی کے نظریے کے قائل ہیں ان کو بھی خارج کیا، جو حوزے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں بھی دین اسلام سے خارج کیا. یہاں تک کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حوض سے پانی پیا تو دو تین طلاب آئے، تو اسی سے دوسرا طلاب پینے لگا تو اس نے کہا کہ نجس ہے یہ تو فلاں نے پانی پیا ہے، اور پھر کہا کہ نجس بھی ایسا ہے کہ جو پانی سے پاک نہیں ہو سکتا. انہوں نے توڑا اسے کہ یہ قابل طہارت نہیں ہے. اتنا ایک ان میں تعصب تھا. حتیٰ کہ ایک واقعہ ہمارے ہاں قصص العلماء جو کتاب ہے تنکابنی صاحب کی معروف کتب میں سے ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے شیخ محراب ایک معروف شخصیت گزری ہیں 2 صدیاں پہلے یا اس طرح سے کچھ. تو وہ وحدت الوجود کا نظریہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ وحدت الوجود اور معاد جسمانی ان دو کو سب سے زیادہ ابھارا جاتا ہے کہ جس کو فلاسفہ حکماء شدت سے قائل ہیں، خصوصاً حکمت متعالیہ وحدت الوجود اور معاد جسمانی. لیکن معاد جسمانی کس معنی میں؟ کہ قیامت کے ماحول کے ساتھ سازگار جہان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. تو یہ دوسرا معاد جسمانی کے اعتبار سے شدت دکھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیخ محراب ہوا کرتے تھے کربلا میں اور شہرت رکھتے تھے. تو علماء جیسے آج کے دور میں بھی حوزہ نجف اور قم میں کم افراد ہیں، یعنی بہت ہی قلیل افراد ہیں کہ جو عرفان اور فلسفہ کو پڑھتے ہوں. بدایہ نہایہ کی حد تک تو سارے ہی پڑھتے ہیں تقریباً، لیکن فلسفے کے اندر تباہر رکھنے والے افراد کم ہیں، یعنی دروس فقہ اور اصول کی نسبت بہت ہی قلیل ہیں. عرفان کے تو نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت ہی قلیل حوزہ علمیہ میں آج بھی موجود ہے، نجف ہو یا قم ہو. قم میں پھر ایک حد تک آزاد فضا موجود ہے کہ مؤسسات ہیں ان میں درس و تدریس ہوتی ہے،
لیکن آپ دیکھیں فیضیہ میں صرف ایک درس عرفان کا ہو رہا ہے یا 2 درس عرفان کے ہو رہے ہوں گے، اسفار کے 4-5 درس ہیں فقط، اور اصول فقہ کے کتنے ہیں؟ کوئی 70 کے قریب ہیں یا 100 سے بھی اوپر ہیں اگر صرف بڑے بڑے دروس کو ہی آپ دیکھیں۔ تو اس دور میں بھی یہی ایک تناسب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کی طرح کھلی فضا کسی دور میں نہیں رہی، یہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ جتنی آج کے دور میں فلسفہ عرفان کے حوالے سے کھلی فضا ہے اور درس و تدریس اس کی جاری ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، بحث مباحثے اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اس سے قبل عالم اسلام یعنی خصوصاً عالم تشیع میں اتنا ماحول کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی اس حوالے سے ماحول بہت زیادہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن شیخ محراب معروف شخصیت تھی کربلا میں۔ ایک طالب علم زیارات کے لیے گیا تو وہاں پہ وہ کربلا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک وظیفہ اس نے رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد 1 یا 2 گھنٹے وہاں پہ لگاتا اور اپنا وظیفہ پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پھر پوچھا، 3 دن اس نے اسی طریقے سے انجام دیا، تو حیرانگی بھی ہوئی کہ آخر کیا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے اساتذہ یا دوست احباب نے پوچھا کہ کیا تم پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 1000 لعن پڑھ رہا ہوں اور اس کے اثرات۔ انہوں نے کہا کس پہ؟ تو انہوں نے کہا شیخ محراب پہ 1000 لعن پڑھ رہا ہوں، اور پوچھنے والے بھی شیخ محراب ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا اس بیچارے نے کیا تمہارا بگاڑا ہے جو اس کے اوپر 1000 لعن، وہ بھی ہر نماز کے بعد، اور وہ بھی ذری کے سامنے گنبد کے نیچے۔ کہا کہ وہ وحدت الوجود کا نظریہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی پڑھا ہے وحدت الوجود کا نظریہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس طریقے سے تو نہیں پڑھا، سنے علماء سارے کہتے ہیں کہ کفر ہے اور اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑا نجس انسان وہی ہوتا ہے، انجس مثلا نجاسات آپ کہہ لیں کہ وہ یہی فرد ہے کہ جو وحدت الوجود کا قائل ہو۔ پھر انہوں نے کہا شیخ محراب نے کہ آؤ تم اجنبی لگتے ہو، میرے ساتھ آج کھانا کھاؤ۔ چلا گیا بہرحال۔ تو اسی دوران بات چیت ہوئی، کھانا جب سامنے آ گیا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہی شیخ محراب ہوں۔ تو وہ اب پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں نہیں، یہ کھانا تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا مسئلہ؟ کہا کہ وحدت الوجود کی وجہ سے آپ نجس ہوئے، اور نجاست سے طری سے نجاست منتقل ہوتی ہے، اور یہ کھانا جو ہے یہ نجس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود تمہاری نظر میں ہے کیا؟ کیا تشریح تم نے سنی ہے؟ اس نے کہا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ افراد سب سے اس لیے بڑے نجس ہیں کیونکہ وہ ہر شے کو خدا سمجھتے ہیں، ہر شے کو خدا۔ یہ مٹی بھی اللہ ہے، یہ گھر بھی اللہ ہے، یہ روٹی بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ہر شے اللہ ہے۔ تو جتنی دنیا کے مشرکین ہیں وہ تو چند بتوں کو اللہ کہتے ہیں، چند چیزوں کو اللہ کہتے ہیں۔ وحدت الوجود والوں سے بڑا کون مشرک ہوگا جو ہر ذرے کو اللہ کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یقین جان لو کہ تم جیسے گدھے کو میں اللہ نہیں مان سکتا، اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ نظریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم جیسا گدھا اللہ ہو سکتا ہے تو آؤ آرام سے۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہرحال یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی ہمیشہ ذہنیت معاشرے میں پروپیگنڈا ذہنیت جسے آپ کہتے ہیں وہ رہی ہے، اور کتابوں سے باتیں بھی اسی طرح۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم زیادہ ہے، باتوں کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے۔ اب سنی کمیونٹی میں بعض متعصب اہل سنت، آج کے دور میں چونکہ نیٹ کھل گیا ہے، سوشل میڈیا بھی کھل گیا ہے، تحقیقات کا جو طریقہ کار ہے آسان ہوا ہے، تو ان کے سامنے اب آ رہا ہے کہ 40 سپارے شیعوں کے تھوڑی تھے، یہ تو ہمارے ہاں صحیح سند روایات ہیں کہ حضرت عائشہ کی بکری 10 جو ہے پارے کھا گئی۔ 40 پاروں کا تو شیعوں میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یا ہمارے ہاں یہ تذکرہ ہے کہ سورہ احزاب جو ہے وہ سورہ بقرہ جتنی تھی، تو ابھی جو ہے وہ 73 آیات یا اس طرح سے جو آیات ہیں وہ تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتی۔ لہذا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ ان عرفاء کے ساتھ یہی بے عینی سلوک جو شیعوں کے ساتھ اہل سنت نے کیا ہے، اہل سنت شیعہ دونوں طبقات میں فقہا محدثین و مفسرین نے اسلامی حکماء و عرفاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، توڑ موڑ کے نظریات ان کے پیش کیے ہیں، صحیح تبیین نہیں کی، اور پھر ایسا توہم پیدا کرتے ہیں کہ اگلا اسی طریقے سے جیسے شیخ محراب کو
وہ لان تان ہمیشہ کرتا تھا اور یہ اپنا وظیفہ سمجھتا تھا۔ لہذا یہ جو 12 آپ کی خدمت میں اصل ذکر کیے جا رہے ہیں، ان اصل کو سمجھیں گے تو ملا صدرہ کا معاد جسمانی کا نظریہ سمجھ سکیں گے، واللہ ملا صدرہ کا معاد جسمانی کا نظریہ قابل فہم نہیں ہے ایک بندے کے لیے۔ بالآخر وہ معاد جسمانی کا نظریہ بالخصوص انسان سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انسان نے ہی معاد کو دیکھنا ہے نا، انسان نے ہی جنت و جہنم کو دیکھنا ہے، انسان نے جزا کو پانا ہے۔ تو اس جگہ پہ عرفاء کی تشریح کیا ہے؟ قبول کرنا نہ کرنا تو تب ہوتا ہے پہلے معنی تو پتہ لگے۔ اگر معنی ہی نہیں پتہ تو پھر حمایت اور مخالفت دونوں ہی نہیں سامنے آتی، توقف سامنے آتا ہے، خاموشی سامنے آتی ہے۔ لہذا معاد جسمانی ایک دو فلسفے کے ٹاپک سے نہیں سمجھا جاتا۔ معاد جسمانی کو اگر آپ فقط بدایہ اور نہایہ آپ پڑھاتے بھی رہیں تطبیقاً، تب بھی صحیح طریقے سے معاد جسمانی کی بحث آپ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک مباحث کو ایک دوسرے سے ربط نہ دیں۔ یہ کام اسفار میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس لیے اسفار پڑھیں تو یہ بدایہ و نہایہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہایت الحکمہ اگر کسی اچھے بڑے استاد سے انسان پڑھ لے اور اس کا اچھے طور پہ غور و فکر کیا، مباحثہ کیا، تو اسفار کو پڑھنے کے لیے اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پہ بعض اساتذہ ہیں جو ایک مدت سے تدریس کر رہے ہیں اسفار کی، یا اسی طرح شواہد ربوبیہ ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی، نہایہ ہے، بدایہ ہے، عرفان کی بعض کتابیں ہیں، وہ اپنے طلاب کو، البتہ ان کے پاس جن طلاب نے پڑھا ہے، جو نہایہ کا دورہ ان کے سامنے کر چکے ہیں، بدایت الحکمہ کا دورہ کر چکے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں نہایہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اسفار کا مطالعہ کر کے مباحثہ کریں۔ وہ اس کے اوپر بار بار طلاب کو ابھارتے ہیں۔ پہلے تو یہ کورس کی مانند نہیں تھی چیزیں، تو پہلے لوگ پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے۔ تو ابھی بھی آپ یہ دیکھیں اس میں اب پہلا اصل، بعض اصل ہیں کیونکہ ہم اس کی تشریح بہت زیادہ اس جگہ پہ نہیں کر پائیں گے، خالصتاً فلسفی زبان ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات کے لیے ہمیں وہ پھر درسی ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑ جائے گا۔ میں اصل آپ کے سامنے پہلے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد شرح ہم اس کی اتنی پڑھیں گے کہ جتنی استاد بزرگوار نے بیان کی ہیں، یعنی آیت اللہ ضیائی حفظہ اللہ تعالی نے جو مقدار بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تطبیقی بیان کی ہے۔ یہ تطبیقی بیان کرنا، چونکہ وہ ایک طویل عرصے سے استاد ہیں، ان مباحث کی کئی دفعہ تدریس کر چکے ہیں، تو وہ تطبیقی ایک بیان بھی کر سکتے ہیں، اس لیے جو انہوں نے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل اول اس میں یہ تھی کہ ہر شے میں وجود اصل رکھتا ہے۔ وجود کیا ہے؟ وہ اصل ہے، اور ماہیت اس کی طبع میں ہے، یعنی ہر شے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کا وجود خاص ہے، نہ کہ اس کی ماہیت اور شیعیت، نہ کہ اس کی ماہیت اور شیعیت۔ اس اصل میں آپ کے سامنے کتنے عنوان آ گئے؟ 3 عنوان آ گئے، وجود، ماہیت اور شیعیت۔ بدایت الحکمہ میں اسی ترتیب سے ذکر بھی کیا ہے، پہلے وجود اور ماہیت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ایک مرحلے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ الوجود مساوق للشیعیہ، مساوق ہے، مساوی اور مساوق میں فرق کیا گیا ہے، مساوی میں اور مساوق میں فرق کیا گیا۔ ہم بھی اس فرق کو توحید والے دروس میں مطالعہ کر چکے ہیں، صحیح ہے؟ مساوق اور مساوی میں، مساوی کیا تھا کہ جس میں مصادیق جو ہیں وہ ایک ہیں، صحیح ہے؟ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، معانی ان کے اپنے ہیں، لفظ الگ ہے، معنی بھی دونوں کا الگ ہے، لیکن مصداق دونوں کا ایک ہے۔ جہت صدق ایک نہیں ہے، دونوں کا مصداق تو ایک ہے لیکن جہت صدق ایک نہیں ہے۔ مساوق میں جہت صدق بھی ہے، فی الحال ابھی ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا اصل ثانی، اصل ثانی یہ تھا، بس آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ ہر شے میں وجود اس کا کیا؟ وجود خاص، وہ حقیقی ہے۔ وجود خاص کی طبع میں کیا ہے؟ ماہیت اور شیعیت ہے۔ نمبر 2، ہر شے کا جو تشخص ہے اور جس کے ذریعے سے وہ دیگر چیزوں سے جدا ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا وجود خاص ہے۔ وجود خاص کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے تشخص ملتا ہے۔
اس جگہ پہ یہ معنی بیان کرنا ضروری تھا کہ تشخص جو ہے وہ جزیت کے، جزئی ہونے کے، کلی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک شے کلی ہو لیکن متشخص بھی ہو۔ بہرحال ابھی اس کو بھی ہم چونکہ گزشتہ درس میں تھوڑا بہت دیکھ چکے ہیں، اس عنوان کو ذہن نشین رکھیں۔ وہ دوسرا عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان آپ حفظ ایک نو کریں، آہستہ آہستہ آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ تشخص اور تمیز میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اصطلاحات ہیں، علوم اصطلاحات میں بند ہوتی ہیں، آپ کو اس لیے دیکھنا پڑے گا ادھر تشخص ہے تو تشخص و تمیز میں فرق کر کے ذکر کیا گیا ہے، فرق نہیں کیا گیا، ان امور کو آپ دوران مطالعہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری اصل میں کیا اہم چیز ہے؟ ہر شے کا جو تشخص ہے اور جس کے ذریعے سے وہ ممتاز ہوتا ہے دیگر سے، وہ کیا ہے؟ اس کا وجود عین وجود خاص ہے۔ اور وجود و تشخص جو ہے وہ ذاتاً تو متحد ہے خارج میں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اور اسم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متغیر ہیں۔ لیکن نا، وجود ایک کلمہ ہے اور تشخص ایک کلمہ ہے، کلمہ الگ الگ ہو گئے۔ وجود کا معنی مفہوم الگ ہے اور تشخص کا معنی الگ ہے، لیکن خارج کے اندر وجود و تشخص کیا ہے؟ ایک ہی ہے، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ ہر شے اپنے وجود خاص کی بنیاد پہ دوسرے سے جدا ہو رہی ہے۔ تشخص یعنی اس کا مشخص ہونا، معین ہونا، درست ہے؟ بس یہ آپ کے پاس ایک بات آ گئی کہ تشخص اور وجود ذاتاً کیا ہے؟ ایک ہیں، کیونکہ وجود ہی سے تشخص ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں جدا ہیں۔ خارج میں ذاتاً ایک ہے، یعنی ہم اپنے وجود خاص کی بنیاد پہ دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے وجود خاص کی بنیاد پہ دوسرے سے جدا ہے۔ مثلا ویسے تو آپ سب کو کہتے ہیں نا انسان، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے وجود خاص کی اساس اور بنیاد پہ فرعون کے پست ترین وجود سے جدا ہیں، درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خاص انتہائی عظمت اور بلندی کا حامل ہے، اور ابو لہب و ابو جہل انتہائی پست وجود کے ساتھ اپنے موجود ہیں۔ ہر شے اپنے وجود خاص کے ساتھ جدا اور متشخص ہے۔ اصل نمبر 3 اصل نمبر 3 یہ ہے کہ وجود کی جو طبیعت وجود ہے، یعنی بذات خود وجود، کائنات میں بذات خود وجود، یہ شدت اور ضعف ہر دو کو قبول کرتا ہے۔ شدید بھی ہو سکتا ہے اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں روشنی سے۔ سورج کی جو روشنی ہے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اور بلب کی جو روشنی ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے اس کی نسبت یا نہیں؟ یہ شدت اور ضعف آیا روشنی کے اندر ہے یا روشنی سے باہر کوئی شے ہے جس میں یہ شدت اور ضعف ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ سورج کی بھی روشنی ہے یا نہیں؟ بلب کی بھی روشنی ہے، شدید ہے ایک کی روشنی کی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، پورے دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک کرن جو ہے وہ 1000 سے اوپر بلب جلائیں تب بھی اتنی روشنی نہیں دیتی جتنی ایک کرن اپنے وجود سے روشن کر رہی ہے۔ تو یہ جو روشنی میں شدت اور ضعف ہے، یہ روشنی سے کی ذات سے باہر کوئی امر ہے کہ جو اس کے اندر شدت اور ضعف کو پیدا کر رہا ہے، یا خود نور ہی ایسا ہے کہ وہ بذات خود یا شدید ہے روشنی میں یا ضعیف ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یعنی خود روشنی ایسی، یہ کہتے ہیں وجود بھی اسی طرح بذات خود وجود ہے کہ جو انتہائی شدید ہے، انتہائی قوی ہے، یا وجود ضعیف ہے۔ وجود ہر دو کو ذات کے اعتبار سے قبول کرنے کی کیا ہے؟ صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر مباحث ہیں کہ وجود کسے کہتے ہیں، اس میں آپ بارگاہ الہی میں دعا ہی کریں سب سے پہلے، سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے، جیسے علماء بیان کرتے ہیں، خصوصاً آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف ہیں، عملی دنیا کے عارف گزرے ہیں، پڑھایا کرتے تھے شرح منظومہ، لیکن عرفان نظری کو، جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ کی خدمت میں واقعات ذکر کیے ہیں، عرفان نظری کو نہیں زیادہ پڑھے ہوئے تھے، تو وہ شرح منظومہ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ جب تک کوئی نماز شب نہ پڑھتا ہو اور تزکیہ نفس کی کوششوں میں مصروف نہ ہو، اس کے لیے میرے درس میں آنا جائز نہیں ہے۔
یہ جو علوم ہیں وہ انسان کے لیے ویسے آشکار کسی صورت نہیں ہوتے. الفاظوں میں آپ الفاظ پکڑ لیں، الفاظوں کو آگے پیچھے کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک عقلی تصورات کی دنیا سے مسائل حل نہیں ہوتے، ضروری ہے کہ وہ ایک جلوہ گر ہوں، اشراق ہو، تجلی الہی جو ہے انسان کے اندر وہ جلوہ گر ہو. اس کے لیے تزکیہ نفس چاہیے، اس کے لیے طلب چاہیے، اس کے لیے نماز شب کا اہتمام ہے. وہ اٹھنے کی کوشش کرے، وہ زحمت اٹھانے کی کوشش کرے، یہ کوشش اس میں قوت پیدا کرتی ہے. بہرحال ادھر انہوں نے بیان کیا، اس کی شرح آج آپ کی خدمت میں آئے گی. طبیعت وجود جو ہے وہ کس کی ہے؟ قابل ہے شدت اور ضعف. اچھا، جب شدت اور ضعف سے وجود پلس شدت ہو یا وجود پلس ضعف ہو، یہ مرکب کہلائے گا یا بسیط؟ کیا بسیط مرکب کے مقابلے میں بسیط ہوتا ہے؟ ادھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترکیب نہیں اس طریقے سے ہوگی، بلکہ وہ اپنی ذات میں بسیط ہوتے ہوئے، اپنی ذات میں بسیط ہوتے ہوئے شدت اور ضعف کو کیا ہے؟ قبول کرتا ہے. درست ہے؟ یعنی بسیط ہی وہاں پہ ذات ان کی کیا ہے؟ وہ بساطت میں ہی رہے گی، ترکیب اس صورت میں ایجاد نہیں ہوگی. اس کو ابھی ہم انشاءاللہ بقیہ دیکھتے ہیں. نمبر 4 اصل. نمبر 4 اصل یہ ہے کہ وجود ہے کہ جو اشتداد اور تضاعف کو قبول کرتا ہے، وجود ہی ہے. یعنی پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ طبیعت وجود کے لیے ذات کے اعتبار سے شدت اور ضعف کو قبول کرنا ہے. ادھر انہوں نے وجود کے اعتبار سے کہا ہے، قریب قریب ہے. اصل سوم اور اصل رابع جو ہے چہارم، وہ قریب ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑا اس کا تذکرہ آئے گا کہ ایک میں طبیعت کا کلمہ ہے اور ایک جو اس میں طبیعت کا کلمہ موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے وہ آئے گا، کیونکہ وجودات جو ہے وہ مجردات بھی ہوتے ہیں. تو ادھر وجود اصل چہارم میں ان کا اشارہ در حقیقت وجود مجردات کی طرف ہے کہ انشاءاللہ ہم ابھی اسے دیکھیں گے. اصل خامس یہ ہے کہ ہر مرکب اپنی صورت کے ساتھ مرکب ہے، مادے کے ساتھ نہیں. یہ 5واں اصل لکھ لیں، ہر مرکب اپنی صورت کے ساتھ مرکب ہے، مادے کے ساتھ مرکب نہیں ہے. ادھر صورت سے مراد وہ صورت نہیں ہے جو آئینے میں دیکھنے میں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. صحیح ہے؟ شکل و شمائل مراد نہیں ہے. ادھر صورت سے مراد ہے کہ جسے آپ منطق میں فصل کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. ابھی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی ہے. ہر مرکب اپنی صورت کے ذریعے سے کیا ہے؟ وہ مرکب ہوتا ہے، نہ کہ اپنی مادہ سے مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ اپنی صورت سے، کیونکہ مادہ تو رہ جائے گا، صورت انسان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. چھٹی اصل، ابھی یہ انشاءاللہ تشریح آ رہی ہے. وحدت شخصیہ ہر شے میں وحدت شخصیہ ہے. اور یہ کیا ہے وحدت شخصیہ؟ اس کا عین وجود ہے. صحیح ہے؟ جو ایک درجے کے اوپر ایک طرح سے نہیں ہوتا، ایک جگہ پر ایک طرح سے نہیں ہوتا. اس جگہ بڑی تفصیل کی گنجائش ہے. بہرحال ابھی آپ ادھر دیکھیں، یہ کس سے مشخص ہے؟ وحدت شخصیہ سے تعلق ہے. چھٹی اصل میں کیا ہے؟ وحدت شخصیہ. ہر شے میں وحدت شخصیہ اس کے وجود عین وجود ہے، اس کا وجود عین وجود ہے. وحدت شخصیہ کو ادھر ابھی ذکر نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ وحدت شخصیہ ہی کے مورد میں ہمارے پاس وحدت الوجود کے نظریے کے اوپر بھی بحث آتی ہے. وحدت وجود کی بحث در حقیقت اسی سے مربوط ہے کہ آیا وحدت تشکیکی ہے یا وحدت شخصی ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی کسی مرحلے میں دیکھتے ہیں. بہرحال اصل صعبہ کیا ہے؟ بدن کی ہویت اور اس کا تشخص. بدن کی ہویت اور اس کا تشخص کیا ہے؟ وہ دونوں بے نفس ہی ہیں. صحیح ہے؟ یعنی ہر شے اپنے ہی بذات خود وجود کے ذریعے سے اس کے بدن کی ہویت اور تشخص ہوتا ہے. یعنی انسان نفس اور بدن سے تو مرکب ہے بلا شک و شبہ، لیکن اس کا تشخص بدن سے یا نفس سے ہے؟ انسان کس سے مرکب ہے؟ بدن اور نفس اور بدن کی ترکیب ہے نا. انسان کا جو دوسرے سے جدا ہونا ہے حقیقت میں، اور انسان کا
حقیقت میں جس سے مرکب ہونا ہے وہ اس کے لیے اس کا بدن ہے یا اس کی صورت ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ صورت، یعنی جس طرح بیان کیا گیا، انشاءاللہ ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں. صحیح ہے کہ بذات خود اس کا نفس ہے، نہ کہ اس کا بدن ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ اپنی شناخت رکھتا ہے. ہویت بدن اور اس کا تشخص یہ دونوں کے دونوں بے نفس ہی ہیں، یعنی اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے ہیں، نہ کہ اس کے جرم کے ذریعے سے ہیں. صحیح ہے، اس کی انشاءاللہ تعالی ہم تشریح دیکھتے ہیں. یعنی اس کے مادی جسم کے ذریعے سے نہیں ہے. انسان کی بدن جو آخرت میں بدن عطا ہوگا اس کی حقیقت، اور انسان کے جو تشخص عطا ہوگا وہ ہر دو کس کے ذریعے سے ہیں؟ نفس کے ذریعے سے یا بدن کے ذریعے سے؟ یعنی آخرت میں ہمیں بدن ملے گا، یعنی برزخ میں بھی ایک بدن ہے، قیامت میں بھی بدن ہے. بدن برزخی اور بدن آخرت آپ کہہ لیں، آخرت ہر دو کو شامل ہوتی ہے، برزخ اور قیامت. آخرت کے اوپر جو ہمارا بدن آخرت ہے، یہ بدن آخرت نفس کی اساس کے اوپر مشخص معین ہوتا ہے اور اپنی ایک حیت میں آتا ہے، یا بدن مادی کی اساس کے اوپر، انسانی نفس کی اساس کے اوپر ہوتا ہے. یہ اصل صحابہ میں انہوں نے اسے ذکر کیا. اصل ثامن میں یہ ذکر کیا ہے کہ قوت خیال جوہر ہے جو کہ بدن اور اس کے اعضاء کے محل کے قائم ہے. جوہر ہے، قائم ہے، لیکن انسان کے بدن میں اس کی جگہ نہیں ہے. یعنی قوت خیال انسانی بدن میں نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ نفس ہے انسان کے لیے. قوت خیال آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دماغ میں ہے، تو دماغ میں کوئی قوت خیال موجود نہیں ہے. قوت خیال ایک جوہر ہے. اس کو بھی اب بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر تک پہنچ پائیں گے یا نہیں. لیکن کہ قوت خیال کو جوہر کہا گیا ہے اور یہ قائم ہے، لیکن بدن اور اعضاء بدن کی جگہ پر نہیں ہے. بدن اور اعضاء بدن میں کہیں پہ قوت خیال موجود نہیں ہے. اصل تاسع، 9ویں اصل کیا ہے اس میں؟ صور خیالیہ، بلکہ صور ادراکیہ یعنی عقلی صورتیں. آپ خیالی صورتیں اور صورت ادراکیہ، یہ موضوع نفس میں کوئی حالت کا نام نہیں ہے. یہ نفس کے اندر کسی حالت کا نام نہیں ہے. صحیح ہے، اور نہ کسی اور جگہ پہ ہے، بلکہ یہ نفس کے ساتھ قائم ہونے والی ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے فعل کو انجام دینے والا فعل کو قائم کرتا ہے، فعل کو انجام دیتا ہے. دیکھیں نا، فاعل کا کام جو ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کے لیے، یا آپ مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہیں یا نہیں؟ کون انجام دے رہا ہے؟ کون انجام دے رہا ہے؟ کھانا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، مطالعہ کرنا انسان انجام دے رہا ہے. نفس انسان کا نفس فاعل ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں کی ہیں افعال ہیں یا نہیں؟ یہ افعال کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ کس کے ذریعے سے یہ افعال انجام پائے، ظاہر ہوئے؟ کس کے ذریعے سے؟ انسانی نفس کے ذریعے سے، یا وہی انسان کے ذریعے سے نا، فاعل کے ذریعے سے. آپ کہیں گے فعل فاعل کے ذریعے قائم ہوتا ہے. کہتے ہیں جو فعل اور فاعل کے قیام میں تعلق ہے، آپ جو خیالی صورتیں رکھتے ہیں، آپ کے جو ادراکات حسی اور عقلی ہیں، یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ نفس کے ساتھ. یعنی ایک کام کا اور افعال کا جو تعلق فاعل کے ساتھ ہے، وہی تعلق نفس اور خیالی صورتیں ہیں، حسی صورتیں ہیں، عقلی ادراکات ہیں، ان سب کا بھی نفس کے ساتھ وہی تعلق ہے. صحیح ہے. قابل اور مقبول کا تعلق نہیں ہے. قابل اور مقبول یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پانی ہے، اس کے اوپر آپ نے روئی رکھی تو روئی جذب کر لیتی ہے. قبول کرنے والی کون ہے؟ روئی. اور پانی کیا کہلائے گا؟ مقبول، جو کہ جس کو قبول کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کی جو صورتیں ہیں نا، یہ علمی صورتیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کے نفس نے قبول کی. ہمیں ابھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس نے قبول کی. جیسے میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں تو جو لفظ بولتا ہوں اس کا معنی ذہن میں ابھرتا ہے یا نہیں؟ یہ جو معنی ابھر رہا ہے، یا یہ صورت خیالی ہے یا آپ کی صورت ادراکی ہے، آپ درک کر رہے ہیں.
جب آپ کے پاس یہ معلومات منتقل ہو رہی ہیں تو آپ کی معلومات اور نفس کا آپس میں تعلق قابل مقبول کا ہے یا فاعل اور فعل کا ہے؟ دونوں میں سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس ذہن سے آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، خوب اس کے اوپر غور کریں۔ قابل اور مقبول کا ہے کہ آپ قبول کرنے والے ہیں، اور جس کو قبول کیا جا رہا ہے یہ معلومات ہیں جو صورتوں کے ذریعے میں، معانی کے ذریعے میرے پاس آ رہی ہے۔ یعنی صورتیں اور معانی کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ قابل مقبول کا یا فاعل اور فعل کا؟ تو یہاں پہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ فاعل اور فعل کا دونوں میں تعلق ہے، قابل اور مقبول کا تعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ ایک بچے کو قرآن سکھاتے ہیں کہ یاد کرو، آپ کہتے ہیں اب اس نے قبول کر لیا، اس کے نفس نے آ کے اس کے اندر ڈل گیا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ فعل اور فاعل کا تعلق ہے، ان دو تشریحات سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نفس کا ان صورتوں سے، یہ صورتیں قائم کس کے ذریعے؟ نفس کے ذریعے، لیکن نفس کے ذریعے جو چیزیں قائم ہوتی ہیں وہ دو طرح کی، ایک دفعہ نفس قبول کرتا ہے اور ایک دفعہ نفس کے ذریعے سے قائم ہوتی ہیں۔ جیسے افعال قائم ہوتے ہیں نفس کے ذریعے سے، جب تک نفس انجام دے رہا ہے تب تک وہ قائم ہے، جب نفس انہیں ترک کر دے گا تو قائم بھی نہیں رہیں گے۔ یہاں پہ اس مسئلے میں بقیہ تشریحات دیکھتے ہیں۔ اصل دہم یا الاصل العاشر، صور مقداریہ، اشکال، ہیئت جرمیہ، کہتے ہیں کہ یہ فاعل سے جو ہیں وہ مادہ قابلہ کی مشارکت سے حاصل ہوتی ہیں اور اپنی استعداد اور انفعالات کے اعتبار سے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ دیکھیں گے۔ صور مقداریہ سے کیا مراد ہے کہ تاخیر ہو جائے گی۔ 11ویں دیکھیں، میں ایک دفعہ یہ ساری 12 پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ پھر شرح ہم فقط دیکھ سکیں۔ 11 نمبر یہ ہے کہ عوالم کی جو اجناس ہیں اور وہ اپنی کثرت کے ساتھ جو نشاءات رکھتی ہیں اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، صحیح ہے، اس قدر کثیر ہیں، لیکن وہ 3 چیزوں میں منحصر ہیں۔ جتنے اجناس عوالم ہیں اور اپنی کثرت کے ساتھ جو مختلف نشاءات ہیں وہ لا تحصا، وہ نہیں شمارش میں آ سکتے، لیکن اس سب کے باوجود وہ 3 چیزوں میں منحصر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اگرچہ دار الوجود ایک ہے لیکن 3 میں منحصر ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض دیگر بعض سے ارتباط رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں 3 میں منحصر ہیں؟ کہتے ہیں ان میں سب سے نچلا جو درجہ ہے، 3 میں سب سے نچلا درجہ وہ عالم صور طبیعیہ ہے، صحیح ہے، یہ جو کائنات، مادی کائنات کی صورتیں۔ متوسط ہے عالم صور الادراکی الحسیہ المجرد عن المادہ، یعنی اسے آپ برزخی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا عالم صور عقلیہ۔ بس آپ نے دیکھا کہ ادراکیہ جو ہے نا در حقیقت ایک ادراک حسی اور ایک ادراک عقلی ہے اور ایک ادراک خیالی ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ ادراک حسی اور ادراک خیالی اس کو الگ شمار کیا اور ادراک عقلی کو سب سے بالاتر قرار دیا ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں 11 اور 11 یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں، بس بہرحال 12 نہیں 11 اصل آپ نے ملاحظہ کی۔ ان میں سے ہم بعض کی شرح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شرح کے اعتبار سے ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ بس ہمارے پاس 11 اصل آئیں معاد جسمانی کو سمجھنے کے لیے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ان 12 اصل کا ربط بھی آپس میں ہمیں جاننا چاہیے اور ان کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ پہلی اصل کیا تھی؟ وجود اصیلہ اور ماہیت اور اعتباری ہے۔ وجود اصیلہ اور ماہیت، اعتباری اور شیعیت بھی کیا ہے؟ وجود سے ہٹ کر ہے، درست ہے۔ دوسری اصل ہمارے پاس کیا تھی کہ تشخص، اور ایک وجود دوسرے وجود سے جو جدا ہوتا ہے وہ اپنے وجود خاص کی بنیاد پر ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو نقطہ تھا وہ تیسرا نقطہ کس اعتبار سے تھا کہ طبیعت وجود جو ہے وہ ذاتاً کیا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں طبیعت وجود قابل تشکیک ہے۔ تشکیک کسی کو کہتے ہیں جو مراتب رکھتی ہے نا، شدت اور ضعف کے اعتبار سے جو چیز مراتب رکھی اسے کیا کہتے ہیں؟ تشکیک۔
جیسے آپ منطق میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، متواتی یا مشکک. صحیح ہے، متواتی ہے یا مشکک ہے، یعنی مفہوم یا اس میں تشکیک نہیں پائی جاتی. مثال کیا اس میں موجود تھی کہ جن میں تشکیک نہیں پائی جاتی؟ مثلا مفہوم انسان سب پہ برابر معنی کے ساتھ صدق کرتا ہے، اور بعض مفاہیم ایسے تھے جو مشکک ہیں. بس ایک دفعہ مفہوم میں آپ تواتی اور تشکیک ملاحظہ کرتے ہیں، یہ منطق کی بحث ہے، لیکن ایک دفعہ خارجی وجود میں آپ تشکیک کو ملاحظہ کرتے ہیں. صحیح، پھر ادھر بحث ہے کہ آیا مفہوم میں تشکیک ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نور کی مثال ادھر دی ہے، نور ضعیف ہے اور نور شدید ہے، دونوں ہی نور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں تشکیک پائی جاتی ہے. بہرحال ہم یہاں پہ جو اب پڑھ رہے ہیں تیسری اصل، وہ کس سے تعلق رکھتی ہے کہ تشکیک کس میں ہے؟ وجود میں تشکیک ہے. تشکیک معلوم ہوگی کسے کہتے ہیں؟ تواتی کسے کہتے ہیں؟ برابری کو. اگر سب برابر معنی میں ایک ہی چیز رہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ متواتی یا تواتو. تواتو کہتے ہیں نا کہ لگاتار اسی سے اتفاق، سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہونا، تواتو سے یہ مراد لیا جاتا ہے. اور تشکیک کیا ہے؟ مراتب کا اختلاف. مراتب کا اختلاف کیا کہلاتا ہے؟ تشکیک. حتیٰ کہ یہ عرفانی اعتبار سے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے وحدت تشکیکی کے قائل تھے، بعد میں وحدت شخصی کے قائل ہو گئے، جو کہ عرفاء کا نظریہ ہے. درست. آئیں ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر تشکیک سے کیا مراد ہے. یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وجود کی جو طبیعت ہے، وجود کی جو خاصیت ہے، جو اس کے اندر ایک قبول کرنے کی صلاحیت ہے وجود کے اندر، وہ کیا ہے کہ یہ تشکیک رکھتا ہے. کیا مراد تشکیک رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجود تشکیک کو قبول کرتا ہے. آسان لفظوں میں کیا ہے، کیونکہ مراتب اسی سے بنتے ہیں نا. ایک کا وجود شدید ہے، ایک کا وجود ضعیف ہے، ایک کا وجود قوی ہے، ایک کا وجود کمزور ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک کا وجود وسیع ہے، ایک کا وجود اس وسعت کے مطابق محدود ہے. تو یہ آپ دیکھیں ساری چیزیں کس میں ہیں؟ وجود میں نا. یہ اسے کہتے ہیں وجود میں تشکیک. کہتے ہیں کائنات کے اندر وجودات ہیں ساری چیزیں، لیکن وجودات کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے، اور خود ذات وجود کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ذات وجود کیا ہے؟ وہ تشکیک کو قبول کرتی ہے. مثلا ہم سارے انسان ایک دوسرے سے وجود کے اعتبار سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ تشکیک کے اعتبار سے. ایک کا وجود جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ قوی ہے، ایک کا وجود کیا ہے؟ ضعیف ہے. ابھی اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ہم نور سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں. آپ نے لائٹ دیکھی ہوگی، سورج کی بھی لائٹ ہے اور شمع کی بھی لائٹ ہے. آج کل شمع نہیں سمجھ آتی، وہ خواتین کے نام سمجھ لیتے ہیں. آپ موبائل لائٹ کہہ لیں، جدید دنیا تو موبائل کی لائٹ جو ہے وہ فوراً ہی جل جاتی ہے. آگے ایک موبائل کی لائٹ ہے اور ایک سورج کی لائٹ ہے. دونوں لائٹ ہیں یا نہیں؟ دونوں کی حقیقت نور ہے نا، لیکن ایک کے نور میں کتنی شدت اور حدت پائی جاتی ہے، اور ایک کا نور جو ہے وہ انتہائی ضعیف ہے. تو یہی صورت ہمارے پاس وجودات میں بھی ہے. ایک کا وجود انتہائی قوی ہے اور ایک کا وجود انتہائی ضعیف ہے. اب سورج کی آپ اس جگہ پہ ایک اور اعتبار سے بھی دیکھیں، جب سورج خوب نکلا ہوا ہو، وسط آسمان کے اوپر ہو اور بھرپور روشنی برسا رہا ہو، تو آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں. آپ کیا دیکھیں گے؟ سورج کی نورانیت کی وجہ سے اشیاء کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کیوں پوچھے گا سورج کہاں نکلا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں نہیں مجھے سورج نکلا ہوا دکھاؤ. آپ کہیں گے تم نہیں توان رکھتے کہ دیکھ سکو. کہ میں کیوں نہیں توان رکھتا دیکھ سکوں؟ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں. کہیں گے تمہاری آنکھیں کمزور ہیں، وہ دیکھنے کے حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے، دکھائی دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کی شدت کو کوئی برداشت کرے تو دکھائی دے. لہذا سورج کی جب بھرپور حدت ہو، وسط آسمان کے اوپر ہو، تو آپ سورج کی طرف کس طریقے سے رہنمائی کریں گے؟
اشیاء کے اور ادھر کے اجالے کے ذریعے سے، بذات خود سورج کے ذریعے سے سورج کو بتا سکیں گے، یا بتائیں گے دیکھو یہ تمہیں چیزیں نظر نہیں آ رہی، فلاں چیزیں نظر آ رہی ہیں، دیکھو دن پھیلا ہوا ہے، آسمان جو ہے وہ تمہارے سامنے نیلگوں آسمان پھیلا ہوا ہے، اسی طریقے سے بتائیں گے نا۔ یہاں پہ سورج چونکہ شدت رکھتا ہے اپنے وجود میں روشنی میں، کوئی آنکھ یہ توانا نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتی کہ سورج کو مشاہدہ کر سکے۔ اسی کو حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منظومہ میں شعر کے اندر بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شدت وجود کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ شدت وجود ہے جس کی وجہ سے کوئی آنکھ براہ راست اسے نہیں دے، احاطہ تو کر ہی نہیں سکتی بلا شک و شبہ، لیکن ایک چیز کا جب احاطہ نہیں کر سکتی تو اس کی کسی بھی جلوے کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ مثلا سمندر لامحدود ہے تو آپ ایک کونا بھی سمندر کا نہیں دیکھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان مشاہدہ قلبی نہ کر سکے، ہاں یہ ظاہری آنکھ نہیں توان رکھتی، اسی طرح انسان کے باطن بھی توان سارے نہیں رکھتے۔ مثلا بعض دل اتنے کمزور ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پورا گھر آپ خالی کر لیں، یعنی میں آپ کو شدت اور ضعف کی ایک اور مثال دیتا ہوں، جنوں سے انسانوں کو جلدی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ جن نام آتا ہے تو نیند بھی بھاگ جاتی ہے، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، پھر اسے کہانی بھی ساری سمجھ آتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہ یہ بلڈنگ پوری خالی پڑی ہوئی ہے، آس پاس کے سارے محلے کے افراد بھی موجود نہیں ہیں، سناٹا بھی چھایا ہوا ہے، رات کا بھی شدید ٹائم ہے، آپ کو کچھ محسوس بھی ہو رہا تھا کہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جو روشنی ہو یا روشنی نہ ہو وہ ہوتی ہیں۔ اچھا پھر آپ کو ایک دوست مل جاتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کچھ شرارتی ہے، ڈرا بھی سکتا ہے، پھر آپ کو اس کی نیت سے اور اثرات سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج تو اس نے حتماً ڈرانا ہے۔ وہ آپ سے پہلے مثلا آپ دوسرے طبقے میں ہیں، دوسرے سیکنڈ فلور میں، اور تیزی سے نیچے اتر کے مثلا سیڑھیوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے، آپ کو کچھ ایسا احساس ہوتا ہے، آپ پھر بھی نیچے جاتے ہوئے ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ یار اس نے اچانک اس طریقے سے کرنا ہے اور اچانک میرا دل جو ہے وہ دھڑک اٹھنا ہے۔ ادھر در حقیقت آپ کو علم بھی ہے کہ کیا میرے ساتھ ہونا ہے، اس کا بھی مزاج پتہ ہے، تیار بھی اندر سے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں یہ قوت نہیں محسوس کر رہے، کیونکہ دل بہت نازک ہے، کمزور ہے۔ دونوں کے پاس ہی دل ہے، لیکن ایک ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ افراد ادھر کوئی بھی نہ ہو، چارپائی ڈال کے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں نہ ڈر نہ خوف، جانور بھی آس پاس آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ بیابانوں میں جا کے، پہاڑوں کے اندر غاروں میں جا کے اکیلے کئی مہینے رہتے ہیں، تو ان کے دل ان کی نسبت قوی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ شدت اور ضعف انسانوں میں ہوتا ہے، اعصاب کی قوت اور ضعف بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہاں پہ بھی وجودات ہیں، ایک وجود ہے، لیکن قوت اور شدت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جو قوی وجود ہے مقایسہ نہیں کر سکتے اس کے ضعیف وجود سے۔ وہ وجود کہ جو عزت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ وجود جو ذلیل ہے، حقیر ہے، پست ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے دونوں آپس میں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شدت وجود کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، اور سارا کا سارا جہان اس کے وجود کے اجالے سے روشن ہے۔ آپ پھر اشیاء کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نورانیت ہے، یہ اس کا جلوہ ہے، یہ اس کی تجلی ہے، یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کی صفات اور اسماء کے کرشمے ہیں۔ اس طریقے سے پھر آپ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ روشنی کو دیکھیں، شمع کا ہے جو یعنی ٹیوب، جو موبائل لائٹ ہے وہ ضعیف ہے اور تھوڑی سی چیزوں کو روشن کرتی ہے، لیکن سورج جو ہے وہ پوری کی پوری زمین کو روشن کرتا ہے۔ اب دونوں کی تعریف جب آپ کریں گے تو یہی کہیں گے دونوں نور ہیں، لیکن ایک شدید ہے اور ایک ضعیف ہے۔ مثلا نور کی تعریف کی ہے ظاہر بذاتہ، خود ظاہر ہے، لیکن مظہر لغیرہ، غیر کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ وجود بھی اسی طرح ہے، بذات خود ظاہر ہے لیکن دوسرے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو خود روشن ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ تو بس تشکیک یہاں پہ کیا کہلائے گی؟ شدید اور ضعیف۔
قوی اور کمزور، یہ کیا ہمارے پاس کہلائے گی اس اعتبار سے تشکیک۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں خداوند متعال نے جو مثالی موجودات ہے ان کو جو مجرد محض موجودات ہیں، صحیح ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو دلیل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ جو کلمہ ہے لِيُسْتَدَلَّ بِمُلْكِهِ عَلَى مَلَكُوتِهِ، کہ اللہ نے مثالی موجودات کے ذریعے سے اپنی مجرد موجودات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس کو انہوں نے اس معنی سے ذکر کیا ہے کہ اگر انسان عالم مثال اس کو گرفت میں لے لے تو حتماً عالم مجردات تک پہنچ جائے گا۔ اگر عالم مثال کو پکڑ لے، عالم مثال کو سمجھ لے، یعنی برزخ کے جہان کو سمجھ لے، تو اس سے قیامت کا جہان بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وجود میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے وجود میں اضافہ ہوا تو اب ایک اور چیز کو روشن کر رہا ہے۔ مثلا سورج اب پورے کرۂ ارض کو روشن کرتا ہے، لائٹ تھوڑی سی جگہ کو روشن کرتی ہے۔ آپ نے موبائل کی لائٹ لائے، اس نے 1 میٹر کو روشن کیا۔ آپ بڑی ٹارچ لے آئے، وہ کتنا روشن کرے گی؟ اگلے اس کو بھی روشن کر دے گی۔ آپ اس سے بھی بڑا بلب لے آئے، وہ اس سے بھی اگلے کو روشن کر دے گی۔ اسی طرح سے آپ موجودات مادی سے مثلا برزخ کو روشن کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ موجودات مثالی اس کو آپ نے اس کے ذریعے سے موجودات محض جو ہے یعنی قیامت کی موجودات کو بھی آپ نے اس کے ذریعے سے آشکار کرنا شروع کیا، یا اس طریقے سے اسے دسترس میں لانا آپ نے شروع کیا۔ لہٰذا انسان عالم مثال کی دسترس اگر رکھے تو یہاں پہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عالم مجردات تک راہ کو پیدا کر لے، یعنی اس کے لیے دسترس میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مطلب ہے قابل توجہ اگر آپ اسے غور کریں۔ ہم قیامت کے حالات جاننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کیسے جانیں گے؟ کیسے روشن ہو وہ جہان آپ کے لیے؟ بیٹھے بٹھائے تو روشن نہیں ہو جائے گا۔ کرکٹ میچ دیکھتے رہے 4 گھنٹے تو وہ تھوڑی روشن ہو جانا ہے اس سے، بلکہ آپ کو کسے روشن کرنا پڑے گا؟ عالم مثال کو اپنے لیے روشن کریں۔ جس کے لیے عالم مثال روشن ہو جائے اس کی اساس پہ کیا روشن ہو جائے گا؟ عالم مجردات، عالم عقل، عالم قیامت اس کے لیے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہاں پہ ہر وجود جو ضعیف تر ہے، ہر وجود جو ضعیف تر ہے اس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتنا ہی کثیر ہے۔ مثلا یہ جسم ہے نا، جسم اگر بہت کمزور ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ذروں میں بکھر جائے گا نا۔ بس یہاں پہ ایک کلیہ قاعدہ آپ کے سامنے آیا۔ کثرت کس چیز کی علامت ہے؟ ضعف وجود کی۔ جتنے وجود ضعیف تر ہوگا اتنا وہ کثرت رکھے گا، اور جتنا وجود مجرد محض جو ہوتا ہے وہ چونکہ قوی تر ہوتا ہے اس لیے اس میں وحدت وجود میں آئے گی۔ اس ضابطے کو ذہن نشین کریں، اس کے اوپر غور کریں کہ ایک وجود جتنا ضعیف تر ہوگا اتنا کثرت اس میں ہو جائے گا، اتنی کیا ہو جائے گی؟ کثرت ہوگی۔ اور ایک وجود جتنا قوی ہوگا اتنی اس کے اندر وحدت وجود میں آئے گی۔ چونکہ وجود مادی ضعیف ہے لہٰذا اس کے اندر وحدت بھی ضعیف ہے اور کثرت سے بھی وہ دوچار ہے، ہمراہ کثرت ہے۔ اس ضابطے کو ہمیں ادھر سے ہی لینا ہے۔ اب تطبیق عرفان میں تطبیق کی بات ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ جو پڑھ رہے تھے وہ سمجھیں گے خیالی دنیا ہی ہے، اب ہم عرفانی نتائج لے رہے ہیں۔ صحیح ہے، عرفانی نتائج کو ہمیں فراموش کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے وہ عرفانی نتائج لے رہے ہیں؟ ایک ضابطے کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ ہر ضعیف وجود کی کیا خصوصیت ہے؟ وحدت اس کی ضعیف ہے اور کثرت کے ہمراہ ہے، اور اس سے بڑھ کر قوی جتنا ہوتا چلا جائے گا وحدت بھی ہوتی چلی جائے گی اور کثرت سے بھی اجتناب اس میں ہوتا چلا جائے گا۔ کثرت سے بھی اس میں کیا ہوگا؟ اجتناب ہوگا۔ مادی جہان سب سے ضعیف ترین جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جس مادی جہان میں ہم رہ رہے ہیں یہ سب سے ضعیف ترین جہان ہے۔ لہذا جب سب سے ضعیف ہے تو اس میں وحدت بھی ضعیف ہے،
ہر وحدت والی چیز پارا پارا ہو سکتی ہے، اس میں وحدت بھی ضعیف ہے اور کثرت کے بھی ہمراہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ پھر یہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کسی کے اوپر نگاہ کرتا ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کی شکل کو اس نے دیکھا، آیا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اندرون بھی جھانک کے دیکھ سکے کہ نفس کے عالم بھی کیا ہے، اس میں اس کی یعنی برزخ کیا ہے، اس کی قیامت کیا ہے، دیکھ لیتا ہے؟ مثلا ابھی ہم ایک دوسرے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو اب ہمارا باطن، وہ تو سب کا باطن ایک جیسا ہی ہے، کوئی ہمارے جو دل، کلیجے، پھیپھڑے وہ ایک دوسرے سے بہت بڑے پیمانے پہ جدا ہوں گے، ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ بکرے کاٹتے ہیں تو صحت مند بکرا ہوتا ہے تو تھوڑا بڑا سائز ہوتا ہے، اور اگر اس سے کھانسی لگی ہو تو کچھ حصہ اس کا خراب سا ہوگا پھیپھڑوں کا۔ تو اسی طرح انسانوں کے آپ بدن اندر سے کاٹیں تو ایک جیسے ہی ہیں۔ اندرون انسان کا ادھر مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے انسان کو دیکھا تو اب میں نے اس کے دماغ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ذرے دیکھ لیے، یہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے بڑے عرفا جو انسان کو پڑھ لیتے تھے، وہ ان کے اوپر بہت موٹی موٹی اینکیں لگی ہوتی تھیں آنکھوں پہ، وہ کیسے؟ کیونکہ اس آنکھ سے تو نہیں دیکھنا انہوں نے، اس آنکھ سے تو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ قوت وجودی کا نام ہے۔ اس لیے جو وہ قوت عالم مثال میں پیدا کر لیتا ہے تو وہ جہان مثال کے حقائق کو بھی مشاہدہ کرتا ہے، تو وہاں پہ وہ کسی پھر دوسرے شخص کے اوپر نگاہ ڈال کے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم عام انسان ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی شکل ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کے ماورا کوئی اور جہان، یعنی اس کا مادی جہان تو دکھائی دے رہا ہے، منہ دھویا یا نہیں دھویا، لیکن برزخی جہان بھی نظر آ رہا ہے، اس کا قیامت والا جہان نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ بلکہ اس کو کیسا محسوس ہوگا کہ یہ جو میں نے پہلا شخص دیکھا تھا، یہ دوسرا بھی اسی جیسا شخص ہے، کیونکہ نفس جو اس کی صورت ہمارے وجود میں ایجاد کر رہا ہے وہ مشابہ ہے۔ مثلا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، آپ چینیوں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا گاہک کون تھا اور دکاندار کون تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، پاس سے آپ کہیں گے کہ یار دونوں ہی ایک جیسے مجھے لگ رہے تھے، البتہ بہت قریب رہیں تو انہیں ایشینز ایسے دکھائی دیتے ہیں، شکلیں اور خد و خال قریب قریب ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ نفس اس طرح سے ہماری صورت، مادی صورت کو نفس میں ایجاد اس طرح سے کرتا ہے کہ کوئی ہمیں خاص فرق دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ہر دو کے اوپر جو ہم نے نگاہ ڈالی ہے تو وہ ہم نے اس کے ظاہر کے اوپر نگاہ ڈالی، اس کے مادی وجود کے اوپر نگاہ ڈالی، اور ہماری یہ نگاہ بھی ضعف کا شکار تھی۔ قوت کے اعتبار سے وہ اتنی قوت نہیں رکھتی کہ آگے کے جہانوں کو وہ ادراک کر سکے، اس لیے اس نے خیال میں جو ان کی صورتیں بنائی ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب صورتیں بنائی ہیں، وائلہ دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں، دونوں جدا ہیں، اس قدر جدا ہیں آج کل تو انہوں نے سیکیورٹی سسٹم ہی اس طرح کے بنا دی ہیں، آنکھوں کے ذریعے اور فنگر پرنٹس کے ذریعے سے، اتنے جدا ہیں۔ لیکن نفس ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ آنکھ ہمیں یہ کیا دکھا رہی ہے؟ یہ اپنے ضعف کی وجہ سے ایک دوسرے کی شبیہ دکھا رہی ہے، اور ہمارے نفس کے اندر ایک دوسرے کی شبیہ کو پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ہمارے وجود کے اندر ان کی شبیہ تو بنتی ہے۔ اب آپ نے اس جگہ پہ نقطے کو لینا ہے جو قابل اور مقبول کے اعتبار سے ہے۔ صحیح ہے، وہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر وجود ہمارا قوی ہو تو حقائق عالم مثال دیکھ سکتے ہیں، وجود ہمارا قوی ہو تو عالم قیامت کے حقائق بھی ہمارے لیے آشکار ہو سکتے ہیں۔ وجود ہمارا قوی ہے، اب مثلا میں ضعیف ہوں بالفرض، آپ ایک اولیاء الہی کی بات کریں بالفرض، اس سے بالاتر بھی ایک ولی خدا ہے، وہ چونکہ بالاتر ولی خدا ہے یہ اس کے تمام مراتب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ اوپر والا نیچے والے کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم تو عام انسان ہیں، اللہ کے اولیاء ہوں تو وہ ہمارے اوپر ناظر اس طور پہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے حقائق ان کے لیے روشن ہو جائیں۔ عرفان اس کو بحث میں لاتا ہے، بالخصوص جب انسان کامل کی بات کی جاتی ہے تو اس کے نکات کو زیادہ تشریح کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضابطے جو آج آپ نے پڑھے، یہ ضابطے اپنی جگہ پہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ ہر وجود ضعیف وہ وحدت میں بھی ضعیف ہے اور ہمراہ کثرت ہے، اور جو جتنا قوی ہوتا چلا جائے گا وہ
اسی اعتبار سے وحدت میں بھی قوت پیدا کرے گا اور کثرت کا بھی محتاج نہیں ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ جب آپ ایک شے کو دیکھتے ہیں، مثلا ایک بندے کو دیکھا، دوسرے کو، تیسرے کو، وہ اختلاف بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہماری آنکھ ہمارے وجود میں صورتوں کو منتقل کر رہی ہے، لیکن ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، صورت خیالی جو ہمارے پاس ہے، خیال کے سپرد جو صورتیں ہوئی ہیں، اور یا صورت ادراکی جو ہمارے نفس کی ہے، یہ ہمارے سپرد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک دوسرے کے شبیہ ہوئی۔ ادھر تھوڑی سی دقت کریں، اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب آپ کے لیے غور و فکر کے اعتبار سے کچھ فرصت پیدا کر لیں۔ اب جب آپ نے افراد کو دیکھا، صورتیں منتقل ہوئیں اندر، یہ صورتیں ایک دوسرے سے مشابہ پیدا ہوئیں یا تھی نہیں تھی ایک دوسرے سے مشابہ صورتیں؟ ملتی جلتی صورتیں نہیں ہیں ایک دوسرے سے؟ ملتی جلتی ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، ایک دوسرے کی شکلیں کچھ شبیہ نہیں ہیں ایک دوسرے سے؟ یعنی دو آنکھیں، دو کان، ناک اور یہ ہے یا نہیں؟ پھر وہ اگر آپ تمام وہ ہٹا دیں امتیازات تو پھر تو ایک ہی صورت ہوگی نا، پھر تو دو نہ ہوئی۔ کوئی آپ اس میں فرق رکھیں گے لیکن کہیں گے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یہ سارے دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں۔ جانوروں میں بھی اسی طرح سے بہت دقت کریں گے تو کئی فرق نظر آ جائیں گے، لیکن ایک کو دیکھا اور دوسرے کو دیکھا آپ کہیں گے یہ دونوں کافی ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ملتی جلتی صورتیں آپ کے حوالے ہوئیں۔ یہاں پہ اصل میں ملتی جلتی صورت پہ آپ نے غور نہیں کرنا، نقطہ کہیں اور ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے، یہ جو صورت آپ کے پاس آئی، آپ کے نفس کا اور اس صورت کا آپس میں تعلق فعل اور فاعل کا ہے یا قابل اور مقبول کا ہے؟ فعل اور فاعل کا ہے یا قابل اور مقبول سے مراد کیا ہے؟ تبھی پتہ لگے گا فعل اور فاعل کیا کہہ رہے ہیں۔ قابل اور مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے آپ برتن ہے اس میں پانی ڈال دیا، دودھ ڈال دیا، تو برتن نے قبول کیا اور وہ کیا ہو گیا؟ جسے ڈالا گیا مقبول ہو گیا۔ آپ کے نفس نے بھی اسی طرح سے معلومات انڈیل دی اور آپ کے نفس میں وہ سما گئیں، آیا اس طریقے سے ہے یا اس طریقے سے نہیں ہے؟ قابل مقبول تو پتہ لگ گیا نا، قبول کرنا، لے لینا، اخذ کر لینا، پکڑ لینا۔ قابل کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنے والا، لے لے، مطلب ذمہ داری قبول کر لی، یعنی میں نے یار خود لے لی، اٹھا لی، صحیح ہے، میں نے اپنے وجود کے اندر ڈال لی۔ یہ جو آپ لے رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں، وجود میں ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ قابل۔ لیکن ایک دفعہ ایک عمل آپ سے صادر ہو رہا ہے، ایک عمل کیا ہے؟ صادر ہو رہا ہے۔ اس عمل کے وجود کا منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ کہاں سے یہ عمل صادر ہو رہا ہے؟ نفس سے۔ نفس کیا کہلائے گا اس صورت میں؟ فاعل۔ ادھر ایجاد کون کر رہا ہے؟ نفس ایجاد کر رہا ہے نا، اور ایجاد کون ہو رہا ہے؟ وہ شے ایجاد ہو رہی ہے۔ مثلا آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثلا روٹی آپ نے توڑی، توڑنے کا عمل کس نے انجام دیا؟ نفس نے۔ آپ ہو گئے روٹی توڑنے کی ذات سے فاعل، اور جو وہ ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹنے کا عمل انجام پا رہا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ فعل۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل۔ عین کے ساتھ پڑھنا ہے، اردو والا فعل نہیں ہے، صحیح ہے، فعل۔ فاعل سے فعل کیا ہوتا ہے؟ صادر ہوتا ہے۔ فاعل سے فعل صادر، اور اسی کے ذریعے سے قائم بھی رہتا ہے۔ فاعل اگر فعل کو انجام دینا چھوڑ دے پھر کیا ہوگا؟ فعل وجود میں نہیں رہے گا باقی۔ قائم بھی کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ فاعل ہی کے ذریعے۔ صادر ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ فعل صادر ہو رہا ہے فاعل کے ذریعے، اور قائم کس کے ذریعے سے ہے؟ لیکن قابل مقبول میں کیا ہے؟ قابل مقبول میں آپ قبول کر رہے ہیں، فعل میں آپ انجام دے رہے ہیں، صادر کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں فرق۔ آپ کو یہ صورت خیالیہ کیا لگتی ہیں؟ اندر منتقل ہو کے آپ کے قبول آپ کا نفس کر رہا ہے انہیں، یا یہ فاعل کی صورت میں خود صادر کر رہی ہے آپ کا نفس؟ قبول کر رہی ہے یا آپ کا نفس ہے؟ یعنی یہ صورتیں آپ کا نفس بنا کے ایجاد کر رہا ہے
یا باہر جو ہے وہی آپ کے اندر آ رہا ہے اور آپ فقط قبول کر رہے ہیں؟ نفس کیسے بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ جب ان کی شکل دیتے ہیں آپ کے نفس نے یہ بنائی یا باہر جو شکل تھی وہ آپ کے اندر منتقل ہوئی؟ مشترک پہ جاتے ہیں، اس سے مشترک وہ آگے پھر اس کو بنا کے تیار کر کے دیتا ہے۔ حصے مشترک تو نہیں بناتا، حصے مشترک کبھی بھی نہیں بناتا، حصے مشترک پہ آشکار ہوتی ہیں حصے مشترک۔ لیکن ادھر آپ خود غور کریں، پہلے دیکھیں یہ والے جو مطالب ہیں یہ تقلیدی نہیں ہے، فلاں نے کہہ دیا تو مان لو، صحیح ہے؟ یہ ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ تکوینی ہے، یہ چیزیں جو تکوینی ہوتی ہیں وہ قانون کتابیں ہیں، وہ ہر دور میں ہر زمان میں یکساں ہی رہی ہیں، مختلف نہیں ہیں، بندوں کے لیے ہو جاتی۔ اگر یہ امر انسان کے نفس کے لیے قابل مقبول ہے تو پھر ہر دور میں قابل مقبول رہے گا، پھر عارف کی آنکھ الٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ سبھی قابل مقبول ہی نظر آنا چاہیے کہ باہر میرے اعضاء نے انہیں پکڑا، اندر ڈالا، اور جو ڈالا ہے وہ میرے لیے نمایاں، میرے نفس نے قبول کیا۔ یہ ایک تشریح ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں، آپ وہ آپ نے اصطلاح میں لفظ غلط استعمال کیا، سابقہ تشریحات کو آپ ذہن میں لے کے آئیں۔ ہم جو سابقہ تشریحات پڑھ چکے ہیں قوت خیال کے اعتبار سے، وہ کیا ہیں؟ ہمارے نفس کے اندر کون تصویر کشی کرتا ہے؟ ہمیشہ تصویر کشی کرنے کا کام کس کا ہے ہمارے نفس کے اندر؟ اسے فراموش کر گئے آپ لوگ۔ قوت خیال ہے کہ جو تصویر کشی کرتی ہے، اعضاء پکڑ کے لاتے ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ رہے کہ باہر سے کوئی پکڑے گا ہی نہیں، یعنی یہاں پہ جو بندہ ہے یہ شکل میں نفس سے بنا کے اس کو عطا کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، پکڑ کے تو لائے کہ ہمارے اعضاء معانی کو، ہمارے اعضاء ان صورتوں کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، درست ہے، حواس کے ذریعے سے شکار کر رہے ہیں، لیکن قوت خیال کے حوالے وہ جاتے ہیں اور قوت خیال ہر اس معنی سے مناسبت رکھتے ہوئے اس کی تصویر کشی کرتی ہے۔ وہاں پہ جب قوت خیال تصویر کشی کر رہی ہے تو یہاں پہ فاعل کون ہوا؟ یہ آپ کے نفس میں قوت خیال، اور یہ جو تصویر کشی حصے مشترک پہ آیا ہو رہی ہے تصویر، یہ کیا ہوگی؟ فعل آپ کا۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ صور ادراکی آپ کے نفس کے ساتھ فعل اور فاعل کا ربط ہے یا قابل اور مقبول کا ربط ہے؟ فاعل اور فعل کا ربط رکھتی ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر جو جیسی ہے ویسی ہمارے اندر تھوڑی منتقل ہوتی ہے، آسمان نیلا تھوڑی ہے، پانی سفید تھوڑی ہمیں نظر آ رہا ہے، کبھی سبز پانی نظر آ رہا ہے، آپ ادھر اٹھائیں تو سبز نہیں ہوتا، کبھی مٹیالہ نظر آ رہا ہے اٹھائیں تو مٹیالہ نہیں نظر آتا۔ وہ کیوں ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ جو آپ کے پاس اعضاء اور حواس نے معنی یا صورتیں منتقل کی ہیں، اسی سے سازگار قوت خیال کا یہ تصویر کشی کرنا تکوینی ہے، یا انسان کے اندر قوت خیال بھی ہاضمے کی طرح کسی کا ٹھیک ہوتا ہے کسی کا خراب ہوتا ہے، یا تکوینی ہے؟ یہ چیزیں یہ تکوینی ہے، کیونکہ قوت ہاضمہ بھی تکوینی ہے، صحیح ہے، مگر یہ کہ اب کسی نے قوت خیال کو کر دیا ہے خراب تو وہ الٹی تصویر کشی کرے گا، یہ مجنون کہلاتا ہے۔ لہذا قوت خیال کا عمل انجام دینا وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ قوت خیال جتنی طاہر ہوگی اتنی پاکیزہ اور طاہر تصویر کشی کرے گی۔ اس لیے جتنی صورتیں ہم دیکھتے ہیں، چاہے ہماری آنکھ دیکھے، ہمارے کان سنے، جو کچھ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے، اس کا اور نفس کا تعلق آپس میں بالآخر کیا ہے؟ فعل اور فاعل کا۔ فاعل ہے جو ایجاد کر رہا ہے اور وہ اس کا فعل ہے ہمارے نفس کے اندر، درست ہے، قابل اور مقبول نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعضاء نے انہیں پکڑا، ہمارے حواس نے انہیں لیا اور حوالے کر دیا ہمارے نفس کے، اور قوت خیال نے اس کی تصویر کشی کر کے حصے مشترک کی پر عیا کیا۔ یہ جو قوت خیال کا فعل انجام دینا ہے، اس میں قوت خیال فاعل کہلائے گی اور وہ فعل کہلائے گا۔ اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مطلب ہے، اسے حکیم اللہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت متعالیہ میں بہت اہم مطلب حساب کیا ہے، انہوں نے اس کو تحریر کیا اور کہا کہ ادراکات خیالی اور حسی انسانی نفس میں نفس کے انشاء کی قبیل سے ہیں، یعنی نفس کی ایجاد ہے۔ جتنے خیالی تصورات ہیں
اور جتنے حصی تصورات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نفس کی ایجاد ہے ہمارے اندر، وجود میں نفس کی ایجاد ہے، نفس موجد ہے، نفس فاعل ہے اور وہ اس کا فعیل ہے، درست ہے؟ تو اصل چہارم تک بہرحال نوبت نہیں ہماری پہنچ سکی، اب اس کو اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔